نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان، اس کے رسول کا کرم، اہل بیت اطہار اصحاب حسین اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نسبت کہ آج ہم تیسرے دن پھر سے جمع ہوئے ہیں ذکر شہداء کربلا کرنے کے لیے اور ذکر مسافران کربلا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم اس سے سیکھیں اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے جہاں سے اختتام کیا تھا جس جگہ پہ، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس سے رخصت امام حسین لے رہے تھے، وہاں پہ ہم نے روکا تھا اور ہم نے اس شعر پہ اختتام کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگا لے اپنے حسین کو، اٹھ کر گلے لگا لے اپنے حسین کو۔ امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کی مزار پہ آخری الوداعی جملے کہے اور نانا جان سے یہ کہا کہ نانا جان میری حالت پر رحم فرمائیں، میں اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نانا جان دنیا بہت بدل چکی ہے، حسین سے کوئی وفا کرنے والا نہ رہا، اس بے وفا دنیا میں حسین کے ساتھی کوئی نہ رہا۔ نانا جان اب تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں اور اس جگہ ہی پہنچ جاؤں جہاں آپ موجود ہیں۔ امام حسین کے یہ جملے سن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس سے آواز آئی کہ میرے لال حسین تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے لیے اسی لیے میں نے تمہیں اتنی محبت دی تھی، اسی لیے تمہیں اپنے کاندھے پہ سوار کیا تھا، اسی لیے سجدے لمبے کیے تھے، اسی لیے تمہیں اپنی زبان چسائی تھی کہ تم کربلا کے میدان میں جب جانا تو میری ان محبت کی لاج رکھ لینا۔ میں نے اس لیے محبت تم سے نہیں کی تھی کہ تم میرے لڑکے تھے، تم میرے نواسے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، نانا اپنے نواسے سے محبت کرتے ہی ہیں۔ نہیں، یہ وہ محبت نہیں تھی۔ محبت آقا کو امام حسین سے اس لیے تھی، ایک تو وہ خون بھی تھے، دوسرا وہ کہ ان کو دین کی راہ میں قربان کرنا تھا، ان کو دین کے لیے عطا کیا جانا تھا، دین کی سربلندی امام حسین کے خون سے ہونی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان تھا، جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو۔ تو جو امتحان ہوتا ہے وہ اولاد ہی سے لیا جاتا ہے، جو جتنی محبت جس سے کی جاتی ہے امتحان اسی کے اوپر لیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلے کہ انسان اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جیسے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا گیا اور حضرت ابراہیم نے چھری پھیر دی، تو آقا تو سید الانبیاء تھے تو ان کا امتحان اور بڑا ہونا تھا۔ وہ صرف ایک اسماعیل پہ امتحان تھا، یہاں پورے خانوادے کا امتحان تھا، ہر ایک کو ذبح کروانا تھا، اور جتنی محبت کی چیز قربان کی جائے وہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ صرف امتحان حسین نہیں تھا، یہ امتحان مصطفیٰ بھی تھا۔ امام حسین سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آقا نے خواب میں آ کے امام حسین کو جھنڈا دیا اور جھنڈا دے کے کہا کہ حسین لے جاؤ، یہ دیکھو سامنے کربلا کی زمین ہے، تم جب اس زمین پہ گھوڑے سے گرو گے تو تمہارا نانا جیسے اس وقت تمہیں سوار کرتا تھا
دے گا. تم تنہا نہیں رہو گے، اور جب تم نیزے پہ سوار ہوگے تمہارا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا جائے گا، تو یہ اس سواری کا بدلہ ہوگا جو تم نے میرے کاندھے پہ کی تھی. حسین، تمہارا رونا مجھے برداشت نہیں تھا. تم روتے تھے تو میں فاطمہ سے یہ کہتا تھا کہ فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس سے مجھے تکلیف ہوتی. لیکن آج میں تمہیں روتا ہوا دیکھوں گا. کربلا میں تم تنہا ہوگے، تم اپنے چھوٹے علی اصغر کے جنازے پہ روؤ گے، تم اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے جنازے پہ رو گے، تم اپنے شفیق بھائی حضرت عباس کے جنازے پہ رو گے، تم اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھ کے رو گے. اس وقت میں برداشت کروں گا اور میں اپنے اللہ کے سامنے کہوں گا کہ یا اللہ، دیکھ، تیرے لیے، تیری محبت کے لیے، تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر آج میں حسین کو رلا رہا ہوں، آج حسین کو قربان کر رہا ہوں. اپنی امت کو قیامت کے دن حسین کے اس پریشانی کو سامنے رکھ کے اللہ سے کہوں گا کہ اللہ، حسین کی قربانی اگر تجھے قبول تھی تو میری امت کو بخش دینا. امام حسین کو یہی بات کہہ کے آقا نے رخصت کیا کہ حسین تمہیں جانا ہے نانا کی امت کے لیے، نانا کے دین کے لیے. اسی دن کے لیے تمہیں جوان کیا تھا، اسی دن کے لیے تمہاری حفاظت کی تھی. امام حسین اپنے نانا جان سے آخری سلام کہہ کے رخصت ہوتے ہیں. امام حسین گھر میں آتے ہیں تو گھر میں دیکھتے ہیں کہ حضرت صغرا، فاطمہ صغرا نام تھا ان کا، امام حسین کی لڑکی تھی. ان کی طبیعت کافی خراب تھی، اور اتنی خراب تھی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، بستر ہی پہ لیٹی رہتی تھی. ہر کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہے، ہر کوئی سامان باندھ رہا ہے، حضرت صغرا کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. حضرت امام حسین کو جب حضرت بی بی صغرا نے دیکھا تو دامن پکڑ لیا، کہا بابا جان، آپ مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں میری طبیعت کیسی ہے، مجھے چلا نہیں جاتا، بار بار میں بے ہوش ہو جاتی. حضرت صغرا ہر ایک کا دامن پکڑتی تھی، ہر ایک سے بولتی تھی کہ خدا را مجھے لے جائے، کچھ نہیں کروں گی، آپ کو تکلیف نہیں دوں گی، ایک بار بھی نہیں کہوں گی طبیعت خراب ہے، ایک بار بھی نہیں کہوں گی کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کچھ نہیں کہوں گی، اپنی ہر تکلیف برداشت کر لوں گی، لیکن خدا را مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیں. امام حسین کو معلوم تھا کہ صغرا نہیں سفر کر پائیں گی، ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بار بار کوشش لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی تھی کہ ہم چل پا رہے ہیں، کھڑے ہونے کی کوشش کرتی، گر جایا کرتی تھی، پھر دوسری بار کھڑے ہونے کی کوشش کرتی، گر جاتی. امام حسین نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، یہ میرا امتحان ہے، تمہاری جدائی میرے سینے پہ تیر کی طرح وار کرے گی، لیکن تجھے چھوڑ کے جانا ہے. تم اپنے باپ کا اب انتظار کرو گی، اور یہ ایسا انتظار ہوگا کہ بس وہ انتظار موت کے بعد ختم ہوگا. امام حسین نے اپنی بیٹی کو الوداع کہا، اور امام حسین دوسرے ہی دن صبح صبح بالکل جب کوئی نہیں اٹھا ہوا تھا، جب کوئی جاگا ہوا نہیں تھا، قافلہ کربلا روانہ ہوا مدینے سے. 4 شعبان شب برات کی 4 تاریخ تھی، سن 60 ہجری. شب برات کی 4 تاریخ کو قافلہ کربلا مدینے سے نکلا.
امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتے، ہر اہل بیت کا فرد بار بار مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے کی ہوائیں جب لگتی تھیں تو انہیں اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ اب یہ ہوائیں پھر کبھی نہیں ملیں گی۔ حضرت علی اکبر کو اپنی بہن کی جدائی کا غم بہت ستایا جا رہا تھا۔ ان کی بہن ان سے بڑی محبت کرتی تھی، لیکن بہن کو چھوڑ کے جانا تھا۔ ہر اہل بیت کا فرد مدینے سے نکلتے ہوئے غمناک تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے، اس جگہ پہ جہاں پہ جب آقا مدینے پہ آئے تھے تو لڑکیوں نے ڈف بجا کے استقبال کیا تھا۔ جب اہل بیت کا قافلہ اس جگہ پہنچا تو سب نے رونا شروع کر دیا۔ سب نے کہا کہ نانا جان کی مزار کی طرف منہ کر کے کہا کہ نانا جان، ایک وقت تھا کہ جب آپ آئے تھے تو یہاں بھیڑ تھی، لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہر کوئی خوشی سے ڈف بجا رہا تھا، لیکن آج کوئی بچیاں موجود نہیں، آج کوئی موجود نہیں۔ آپ کا گھرانہ آپ کو چھوڑ کے، آپ کے مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور تنہا نکل رہا ہے۔ اہل بیت کا ہر فرد تکلیف سے بھرا ہوا مدینے کی طرف مڑتا ہوا مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں پہنچے۔ مکہ معظمہ جیسے ہی پہنچے، امام حسین سے پہلے مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے۔ یہ سارے مقدس ہستیاں مکہ معظمہ میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ جب انہیں امام حسین کی آمد کی خبر ہوئی تو یہ سارے لوگ استقبال کے لیے باہر آئے۔ سب نے مکے میں استقبال کیا اور امام حسین کو اس جگہ لا کے ٹھہرایا جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی، حضرت آمینہ کا گھر۔ وہاں اہل بیت جب ٹھہرے تو سب کو وہ جو تکلیف، وہ جو صدمہ تھا، وہ کسی طرح ہلکا ذرا ہوا۔ امام حسین دن رات خانہ کعبہ میں رہتے اور لوگوں کو واعظ و تقریر کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم امام حسین کے چاروں طرف رہتا تھا۔ امام حسین اب اپنی ماں کے تو مزار پہ نہیں جا پاتے تھے، لیکن وہاں ان کی نانی جان کی مزار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار وہاں موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہاں پہ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ اپنی والدہ کی مزار سمجھ کے اس کو چومتے تھے، وہاں پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ کی فضاؤں میں بھی آقا کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہر کوئی اہل بیت کا فرد وہاں پہ آقا کے ہر مقام کو تلاش کر کر کے وہاں پہ اپنا بسیرا کرتا اور وہاں پہ آقا کی یاد کو تازہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہو ہی رہا تھا کہ امام حسین جب مدینے سے نکلے تو امام حسین نے یہ آیت پڑھی تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 28۔ فخرج منها خافیا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتے ہوئے، انتظار میں کہ اب کیا ہوگا۔ کہا اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ آیت پڑھ کے امام حسین مدینے سے نکلے تھے۔ امام حسین ادھر مدینے سے نکلے، اب کوفے میں، کوفہ کیپٹل تھا، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا پہلے دن تقریر میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، مولا علی نے اس کو کیپٹل بنایا تھا۔ تو کوفہ میں شیعان علی بہت زیادہ تھے، اور یہ شیعان علی جو ہوتے تھے یہ حضرت علی کی فوج اپنے آپ کو کہا کرتے تھے۔ اور
ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ حضرت علی کے حامی و مددگار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور تمام جب مولا علی نے اپنا مرکز کوفہ بنا لیا تھا تو سارے جو شیعان علی اپنے آپ کو کہنے والے تھے وہ کوفہ میں جمع ہو گئے تھے. تو یہ لوگوں نے مشورہ کیا. سب سے بڑا جو ان کا سردار تھا سلیمان بن صدر، اس نے جو ہے سب کو جمع کیا اور سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے حضرت معاویہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے اور جو ہے اب یزید خلیفہ بنا اور امام حسین مکہ پہنچ گئے ہیں. تم لوگ سب جمع ہو، ایک فوج بناؤ. کوفہ کہاں ہے؟ امام حسین مکے میں ہے، کوفہ عراق میں ہے. کوفہ عراق میں ہے، امام حسین مکے میں ہے. کوفے میں یہ ڈسکشن ہو رہا ہے. سارے سردار آپس میں جمع ہوئے جو شیعان علی تھے. ان سبوں نے کہا کہ امام حسین مکے میں آ گئے ہیں اور ہم لوگوں نے سنا ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو ایسا کرو کہ ہم سب جمع ہو جائیں اور ہم سب امام حسین کا لشکر بنے، امام حسین کے ساتھ لشکر میں جمع ہوں اور ان کی حمایت اور مدد کریں اور یزید سے جنگ کریں. تو ان لوگوں نے کہا کہ کرنا کیا ہے، امام حسین کو ہم کیسے بلائیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ خط بھیجا جائے، امام حسین کو خط کے ذریعے کوفہ بلایا جائے، قاصد بھیجا جائے. ان لوگوں نے سارے لوگ جتنے تھے ان سبوں نے خط لکھنا شروع کیا. خوب خط لکھے، عوام، خواص، امام، عالم، سب لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا. ہر کوئی خط لکھتا تھا. خط میں عام موضوع یہ تھا، ہر خط کا ایک ہی موضوع ہوتا تھا، وہ یہ تھا، میں آپ کو پڑھ کے لائن بائی لائن سنا رہی ہوں کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئے. مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے. مومنین شیعوں کے اموال اور گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں. سب کے سب آپ کے مدد کے منتظر اور دیدار کے مشتاق ہیں. آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں. آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے. کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر دارالعمارت پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنے نہیں جاتے. جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو کوفے سے نکال دیں گے. یہ خط میں رہتا تھا. ہر کوئی بالغانہ محبت کا اظہار. آپ آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہی سب کی باتیں ہوا کرتی تھی. حضرت امام حسین نے جب کوفے کے خطوط آنا شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا خط آتے ہی رہتا تھا. امام حسین ابھی مکے میں موجود تھے کہ یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر جو وہاں موجود تھے ان کو پکڑنے، گرفتار کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دی تھی. یزید نے جو فوج بھیجی، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لوگ اور مکے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج بنے اور یزید کا جو سپہ سالار آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے اس کو مار گرایا گیا، واصل جہنم کیا گیا.